ارسلان جو کچھ کہنے والا تھا یاسمین بیگم کی بات سن کر چپ کر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب حال میں آ بیٹھے سوائے ملیحہ کے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ہی سونے کا کہہ کر اپنے گھر کی طرف چلی گئی تھی، اور یہ بات سب نے محسوس بھی بہت کی تھی، پر کہا کسی نے بھی کچھ نہیں تھا۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ شمائزہ نے یاسمین بیگم سے پوچھا جو اٹھ کر کہیں جانے لگی تھی۔ چائے بنانے جا رہی ہوں، یاسمین بیگم نے مڑ کر شمائزہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بیٹھے میں بنا لاتی ہوں، شمائزہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں شیزی تم بیٹھو، آج آپ سب کو میں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلاؤں گا، مطلب اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے۔ ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھ سب کے سامنے لہراتے ہوئے شوق پن میں کہا۔ ہمیں نہیں پینا تمہارے ہاتھوں سے بنا شربت، آپ سب بیٹھو، چائے میں ہی بنا لاتا ہوں۔ کاشان نے ارسلان کو گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی کچن میں جا کے سب کے لیے چائے بنا لایا۔ چائے پینے کے بعد کافی دیر تک سب باتیں کرتے رہے، پھر حیات احمد، ارسلان اور کاشان نماز ادا کرنے مسجد چلے گئے، جبکہ یاسمین بیگم اور شمائزہ نے برتن سمیٹنے کے بعد نماز ادا کی۔ پھر کاشان اور حیات احمد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ ارسلان چھت پہ سونے چلا گیا اور شمائزہ یاسمین بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ اسے آج یہیں سونا تھا۔ شمائزہ بیڈ پہ یاسمین بیگم کے پاس ہی لیٹ گئی۔ یاسمین بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، جبکہ شمائزہ یاسمین بیگم کے بازوؤں پر سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی۔ امی ایک بات پوچھوں؟ شمائزہ نے آنکھیں یاسمین بیگم کی طرف گھمائیں۔ ہاں جی پوچھو میرا بیٹا، یاسمین نے پیار سے جواب دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ امی ملیحہ بھابھی ہم سب سے کسی بات پہ ناراض ہیں کیا؟ شمائزہ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یاسمین بیگم نے بھی حیرانی سے شمائزہ کو دیکھ کر پوچھا۔ ہوا کچھ نہیں ہے امی، مجھے لگتا ہے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، وہ ہم سب کو پسند بھی نہیں کرتی ہیں، ہم سب سے ہر وقت بیزار سی رہتی ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ کر وہ ہم سب سے الگ ہو جاتی ہیں، نہ ہنستی ہیں نہ کسی سے زیادہ بات کرتی ہیں۔ کیا وہ ہم سے نفرت کرتی ہیں؟ شمائزہ کے لہجے میں اداسی در آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، اس کے گھر میں اتنے لوگ نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اکیلے رہنے کی عادی ہے، ابھی وہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے ایسے ہی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، سب کا پیار محبت دیکھ کر وہ بھی گھل مل جائے گی سب میں، تم اداس نہ ہو، یاسمین بیگم نے شمائزہ کو پیار سے سمجھایا۔ اچھا، اللہ کرے وہ بھی جلدی سے گھل مل جائیں سب کے ساتھ، اور کاشی بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ آمین، شمائزہ نے دل سے دعا کی۔ آمین ثم آمین، یاسمین بیگم نے بھی سچے دل سے جواب دیا۔ تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں مجھ میں، میرے حق میں دعا کرنا کہ تجھ سے بچھڑنے سے پہلے میری سانسیں مجھ سے بچھڑ جائیں۔ صبح کے 10 بجے شہریار اٹھا اور واش روم میں کپڑے لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بالوں کو تولیے سے رگڑتا وہ واش روم سے باہر نکلا، تولیہ بیڈ پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بال بنائے اور ہیئر اسپرے اٹھا کر بالوں میں کیا، پھر پرفیوم اٹھا کے اپنے اوپر چھڑکا، گھڑی اٹھا کے پہنی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ واجد احمد آفس جا چکا تھا، آئمہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی، شاکرہ اور نازیہ کچن میں کام کر رہی تھیں۔ شاکرہ شہریار کو دیکھ کر کچن سے نکل آئی۔ چھوٹے صاحب ناشتہ لاؤں آپ کے لیے؟ شاکرہ نے شہریار کے پاس آ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، میں دوستوں کے ساتھ ہی کروں گا، تو میرے کمرے کی صفائی کر دو، کل بھی کسی نے نہیں کی۔ شہریار نے برہمی سے کہا۔ صاحب جی، آپ نے ہی کل منع کیا تھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی نہ جائے، شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ ہاں تو اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، جاؤ اور جلدی سے صفائی کرو، اور ہاں میری چیزوں کی ترتیب مت خراب کرنا، بعد میں ملتی ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، شہریار نے غصے سے کہا تو شاکرہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ آئمہ بیگم نے شہریار کی آواز سنی تو اٹھ کر اس کی طرف آئیں۔ ارے بیٹا، اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہو؟
کھانا تو کھاتے جاؤ، رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آئمہ بیگم نے پیار سے کہا۔ کیوں؟ کیا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ویسے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں جہاں بھی جاؤں، جس ٹائم جاؤں، وہ میری مرضی ہے، میں پابند نہیں ہوں کسی کا۔ اور رہی بات کھانے کی تو وہ بھی میری مرضی ہے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، آئی سمجھ؟ شہریار غصے سے کہتا ہوا باہر چلا گیا اور آئمہ بیگم وہیں کھڑی اپنی نم آلود آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ وفا کے نام پہ لاکھوں گناہ ہوتے ہیں، سزا وہی پاتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں۔ فہد چھت سے نیچے اتر کر سیدھا ماں کے پاس آیا۔ فہد آجا، کھانا کھا لو، فہد کی ماں شہناز بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فہد منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پہ آ گیا۔ وہ کھاتے ہوئے مسلسل کسی سوچ میں گم رہا، پھر اچانک مسکراتے ہوئے بولا، ماما میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں قرآن خوانی اور محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے۔ فہد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیوں برخوردار، یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ رؤف احمد نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیونکہ پاپا جی، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں صرف ایک بار ہی قرآن خوانی کروائی ہے، اس لیے۔ فہد نے وضاحت کی۔ یہ گھر رؤف احمد نے 1 سال پہلے ہی خریدا تھا۔ فہد رؤف احمد اور شہناز بیگم کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے گھر کا لاڈلا تھا۔ فہد BSc کے سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں تھا، جبکہ رؤف احمد فوج میں تھا، اس لیے اکثر گھر سے دور ہی رہتا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہو تم، کل تو نہیں، پرسوں اتوار ہے، پرسوں رکھتی ہوں قرآن خوانی اور محفل گھر میں۔ اچھا ہے، برکت ہوگی۔ شہناز بیگم نے فوراً بیٹے کی حمایت کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دینا، رؤف احمد نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ فہد تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا سن کے۔ کاش وہ بھی پرسوں ہمارے گھر قدم رکھے، فہد نے دل میں دعا مانگی۔ شہریار ریسٹورنٹ پہنچا تو سعد، علی، حمزہ اور میرب پہلے سے ہی ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ شہریار نے سعد، میرب اور علی کو سلام کیا، پر حمزہ کو نظر انداز کیا تھا۔ کیا یار، ابھی تک غصے میں ہو؟ سوری یار، معاف کر دو نا۔ حمزہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، شہریار نے کہتے ساتھ ہی سعد کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ سعد، علی اور شہریار تینوں گہرے دوست تھے۔ ان تینوں نے ایک ہی اسکول، کالج اور ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھا تھا، جبکہ حمزہ سعد کا چچا زاد تھا اور سعد سے کچھ سال چھوٹا بھی تھا۔ حمزہ کی دوستی سعد کے ساتھ ساتھ علی اور شہریار سے بھی بہت تھی۔ وہ ہر فنکشن پہ شہریار، سعد اور علی کے ساتھ ہوتا تھا۔ حمزہ یونیورسٹی میں MPhil کے لاسٹ ایئر میں تھا اور میرب، سیف اور حسن اس کے کلاس فیلوز تھے۔ میرب، میرو، کافی بولڈ لڑکی تھی، پر دل کی بہت اچھی تھی۔ حمزہ کی ایک برتھ ڈے پر اس کی ملاقات علی، سعد اور شہریار سے ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ حمزہ کے ساتھ ساتھ سعد، علی اور شہریار کی بھی بہت اچھی دوست بن گئی۔ علی اور میرب ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور میرب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد دونوں شادی بھی کرنے والے تھے، جبکہ عنایا، اینی، شہریار، سعد اور علی کی یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ سے ہی شہریار کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ وہ شہریار کی دیوانی تھی۔ سعد اور حمزہ دونوں کو ہی عنایا سخت ناپسند تھی۔ شاید دنیا جہان کی یہ پہلی لڑکی تھی جو سعد کو زہر لگتی تھی، جس کی وجہ عنایا کا رویہ تھا۔ وہ سب کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی اور سب کو اپنے سے کم تر سمجھتی تھی، سوائے شہریار کے۔ سعد، علی اور شہریار اکثر میرب اور حمزہ سے ملنے یونیورسٹی جاتے رہتے تھے۔ حمزہ نے ہی ان تینوں کو زیف اور حسن سے ملوایا تھا۔ کل بھی وہ تینوں حمزہ سے ہی ملنے یونیورسٹی گئے تھے۔ میرب نے یونیورسٹی سے کل چھٹی کی تھی۔ جب شہریار کا زیف کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور حمزہ نے ان دونوں کو ڈانٹ کر لڑنے سے منع کیا تھا، اب اسی بات پر شہریار حمزہ سے ناراض تھا۔ معاف کر دے یار، دیکھو کان بھی پکڑ لیے ہیں، حمزہ نے التجا کی۔
تم سب دانت کیوں نکال رہے ہو؟ سفارش کرو نا میری۔ حمزہ نے میرب، سعد اور علی کو گھورتے ہوئے کہا، جو اس سے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ان تینوں میں سے کوئی جواب دیتا، عنایا ان سب کے پاس آئی اور شہریار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بلیک کلر کی گھٹنوں سے پھٹی جینز پر بلیک ٹاپ پہنے، جس کے نہ تو بازو تھے اور نہ ہی پورے کندھے۔ براؤن بال کندھوں پر پھیلائے، نیلی آنکھوں میں کاجل ڈالے، ریڈ لپسٹک لگائے، اس نے شہریار کو اور پھر باری باری سب کو دیکھا۔ عنایا کو لگا تھا کہ شہریار نے اسے اکیلے ملنے بلایا ہے، مگر ان چاروں کو وہاں دیکھ کر اس کی خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ پر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ شہریار کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی، کیونکہ وہ شہریار کو چاہتی تھی، شہریار اس سے نہیں۔ اس لیے بغیر کوئی شکوہ کیے وہ ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ہائے بیبی، عنایا نے باقی سب کو نظر انداز کر کے شہریار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ شہریار کی طرف سے کوئی جواب آتا، سعد بول پڑا، او میڈم، یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، انہیں بھی سلام کر لو گی تو زبان تھک نہیں جائے گی تمہاری۔ سعد نے ناک چڑھا کر کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شیری نے جانوروں کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ عنایا نے بال ایک ادا سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو یہاں دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا ہوگا۔ اب جواب حمزہ کی طرف سے آیا تھا، میں تمہیں جانور لگتی ہوں؟ عنایا نے شہادت والی انگلی اپنی طرف موڑ کر کہا، ہاں بالکل لگتی ہوں، اور میں تو حیران ہوں کہ تمہیں ریسٹورنٹ کے اندر آنے کس نے دیا؟ اس طرح کی چیزیں پہلے تو الاؤ نہیں تھی یہاں۔ سعد نے بھی اپنا بدلہ لیا۔ عنایا تو سعد کی بات سن کے ہی غصے سے لال ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بھی کوئی کرارا جواب دیتی۔ شہریار نے ان تینوں کو چپ کروایا۔ یونیورسٹی سے شمائزہ کو ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، آج بھی اسے چھٹی تھی۔ تینوں گھروں کے سب کام اس نے اور یاسمین بیگم نے مل کے کیے تھے، جبکہ ملیحہ کاشانت کے ساتھ اپنی دوست کے گھر گئی تھی۔ اب یاسمین بیگم کچن میں تھی، حیات احمد خبریں سن رہے تھے، اور ارسلان جاب پہ تھا، اور باقی سب ابھی تک روبینہ بیگم کے گھر تھے۔ شمائزہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر بور ہو چکی تھی۔ پھر اسے اپنی باندریوں کا خیال آیا، تو اس نے موبائل بیگ سے نکال کر چیک کیا تو ضربہ اور زینب کی کئی کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اف، مر گئی، یہ دونوں تو اب بہت سنائیں گی مجھے، یا اللہ بچا لینا ان دونوں سے۔ شمائزہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا مانگی۔ واٹس ایپ آن کر کے شمائزہ نے زینب کو کال کی۔ وہ آن لائن تھی، اس لیے دوسری طرف سے فوراً کال اٹینڈ کر لی گئی۔ اس نے ضربہ کو بھی ساتھ ہی کال پہ ایڈ کیا، کیونکہ وہ بھی آن لائن تھی۔ زینب کہاں تھی؟ پتہ ہے کل سے کتنی ٹینشن میں تھی تمہاری وجہ سے، ایک رپلائی کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ضربہ، ارے اس سے ہماری کہاں فکر ہے، کل کہا بھی تھا کہ گھر پہنچ کر میسج کر دینا، پر نہ جی، محترمہ کو اب خیال آ رہا ہے کال کرنے کا۔ زینب، صحیح کہتی ہو تم یار، ہم اس کے فکر میں پاگل رہتے ہیں، اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے میں شادی کی شاپنگ پہ بھی کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی کل۔ ضربہ، آہو، بہت ذلیل ہے یہ۔ اس کے ساتھ ان دونوں نے شمائزہ کو کئی غیر پارلیمانی جملوں سے نوازا تھا۔ شمائزہ، سنو گی میری بھی؟ میرا موبائل سائلنٹ پہ تھا کل سے، اس لیے تم دونوں کی کالز کا پتہ ہی نہیں چلا، اور میں صحیح سلامت پہنچ گئی تھی گھر کاشی بھائی کے ساتھ۔ ضربہ، ہو مطلب تم صحیح سلامت ہو؟ ہائے میرے بریانی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ سوچا تھا ٹینے کی ڈانٹ کا اثر لے کر تم اب تک خودکشی کر چکی ہوگی، پر نہ جی، تم نہ کبھی کسی کو خوش کرنا۔ شمائزہ، لو، میں کیوں کرنے لگی خودکشی؟ ٹینے کی ڈانٹ نے میرے دل پر زخم ضرور کیے تھے، پر وہ زخم اتنے بھی گہرے نہیں تھے کہ میں اپنی جان ہی لے لیتی، اور صرف بریانی کی خاطر تم چاہتی ہو کہ تمہاری معصوم سی دوست اپنی جان لے لے۔ زینب، ارے ہاں، تم دونوں کی بریانی سے یاد آیا، میری آپیوں کی سوموار کی رات مہندی ہے، اور کل منگل کو رخصتی۔ شمائزہ، پتہ ہے۔ ضربہ، اس بات میں تو بریانی کا ذکر ہی نہیں تھا۔ زینب،
آگے سنو گی تو اصل بات یہ ہے کہ تم بھی تشریف لے آنا۔ ضربہ: ہائے او مزے، میں تو ضرور آؤں گی۔ زینب: تمہیں نہیں کہا، تم تو بغیر انویٹیشن کے بھی آ جاؤ گی، شیزی کو کہہ رہی ہوں۔ ضربہ: ہو میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ زینب: لو ہو گیا ڈرامہ شروع، اگر تم دونوں آؤ گی تو میری دونوں چڑیل بہنوں کی خوشی ہوگی، اس لیے تم دونوں اپنی اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے ضرور آنا۔ ضربہ: ہو مطلب تمہیں ہمارے آنے سے خوشی نہیں ہوگی؟ زینب: آف کورس یار، بہت خوشی ہوگی، تم دونوں تو میری شہزادیاں ہو، ضرور آنا دونوں، اوکے؟ ضربہ: ہاں ہاں ضرور ضرور۔ شمائنہ: میں کوشش کروں گی۔ زینب: کوشش نہیں، آنا ہے، اور گھر میں سے کسی اور کو بھی ساتھ لے آنا، ورنہ پوری زندگی پھر تم مجھ سے بات نہ کرنا، آ گئی سمجھ؟ شمائنہ: اچھا۔ زینب: میں مارکیٹ جانے لگی ہوں ابھی ماما کے ساتھ، اس لیے بائے۔ لو یو جانوس۔ ضربہ: بائے، لو یو ٹو۔ شمائنہ: بائے، لو یو 2 3 4 اینڈ سو آن۔ شام کی تقریباً 6 بجے سب روبینہ بیگم کے گھر سے واپس آ گئے تھے، اور ساتھ ہی روبینہ بیگم، سبحان، اسماء اور ثمینہ بیگم کا خاندان بھی آ گیا تھا، جبکہ عفان اور سدرا بھی رات 7 بجے کی فلائٹ سے پہنچ گئے تھے۔ گھر میں بہت رونق لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد گھر کے بڑے کسی خاص منصوبے کی تیاری کرنے کے لیے لاؤنج میں موجود تھے، جبکہ چھوٹے سب چھت پر اپنی محفل سجا کے بیٹھے تھے۔ عفان، سدرا، ملیحہ، کاشان، امان اور ارسلان، ان سب کا شمار بھی چھوٹوں میں ہوتا تھا، اس لیے وہ بھی چھت پر موجود تھے، سوائے ملیحہ کے۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ آخر نیچے لاؤنج میں چل کیا رہا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ آخر ابا جی کی میٹنگ میں چل کیا رہا ہے۔ عدنان، جو نیچے جاسوسی کرنے گیا تھا، اس نے آ کر سب کو کہا، اچھا کیا پتہ چلا؟ جلدی جلدی اپنے گٹر کا ڈھکن کھول۔ نمل نے اپنا کان عدنان کے منہ کے آگے کرتے ہوئے کہا، اب ایسے کیسے؟ اتنی آسانی سے نہیں بتانے والا میں۔ عدنان نے نمل کو دور دھکیلتے ہوئے جواب دیا، اوئے بک دے ورنہ تیرا منہ کیسے کھولنا ہے مجھے آتا ہے۔ ارسلان نے عدنان کو انگلی دکھا کے وارن کرتے ہوئے کہا، جی نہیں، اس کی قیمت لگے گی۔ عدنان نے سب کی شکلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مطلب کی بات کی، اوئے شرم نہیں آئے گی؟ اپنے بھائی سے پیسے لے گا تو، اپنے بڑے بھائی سے؟ کاشان نے عدنان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، نہ ہم باقی سارے تو اس کے دشمن ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے کاکے ہیں، ہم بھی تو بڑے ہیں اور اس کے کچھ لگتے بھی ہیں۔ سدرا کاشان کو گھورتے ہوئے بولی، اور میں تو تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، یاد ہے نا میرے شہزادے؟ اس لیے تم مجھ سے تو پیسے نہیں لوگے نا؟ عفان نے عدنان کو کچھ دیر پہلے والا گفٹ یاد کرواتے ہوئے کہا، اور افرام میں اور نومی تو مہمان ہیں، ہم سے تو تم پیسے نہیں لوگے، ہے نا؟ اسکا نے عدنان کے پاس آ کے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، جی نہیں، دھندے میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، اور نہ کوئی مہمان، سب برابر ہیں۔ اور آفی بھائی، گفٹ آپ سب کے لیے لائے تھے، میرے اکیلے کے لیے نہیں لائے تھے، اس لیے سب پیسے نکالو، فی بندہ 100 روپے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی۔ عدنان نے بولتے ہوئے سب کی شکلوں کو نظر انداز کیا۔ منحوس انسان، کیا اسی لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ تم یہ دن دکھائے ہمیں؟ ارسلان نے عدنان کے پاس آ کر اس کے گردن دبوچی، اگر ارسی تم لوگ مجھ پہ ایسے ہی تشدد کرو گے تو کبھی بھی خوشخبری نہیں سنوں گا میں۔ عدنان اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوئے ارسی چھوڑ اس کو، یہ تو ابھی اپنا منہ کھولے گا، ورنہ اس کے سارے قصے میں ابھی ابا جان اور ابو کو جا کر بتاؤں گا۔ امان نے ارسلان کی گرفت سے عدنان کو آزاد کرواتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ہی اسماء اوپر چھت پہ آ گئی، آپ ہی جلدی سے بتائیں نیچے کس چیز کی میٹنگ چل رہی تھی؟ یہ ناہنجار تو ہمیں بتا ہی نہیں رہا تھا کچھ۔ عفان نے عدنان پہ لعنت ڈالتے ہوئے اسماء سے پوچھا، بے چینی واضح تھی۔ اوئے افرا آپی، عدنان بھی کچھ سنانے والا تھا کہ سدرا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔
جب پہلے اپنا بوتھا نہیں کھول رہے تھے تم، تو اب اسے زحمت نہ دو۔ افرا نے عدنان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بتائیں نا آپی، کیا چل رہا تھا نیچے؟ شمائنہ نے بھی اسما کے پاس آ کر بے چینی سے پوچھا۔ اب سبھی اسما کی طرف دیکھ رہے تھے اور اسما کے بولنے کے منتظر تھے۔ اسما نے آگے بڑھ کر افرا کو گلے لگایا اور اونچی آواز میں کہا، سب تیاری کر لو، کیونکہ اگلے 3 ہفتوں کے بعد ہم افرا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں لانے والے ہیں۔ اسما نے پرجوش انداز میں کہا، مطلب؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ ارے نالائکو، 3 ہفتے بعد ہماری مانی اور افرا کی شادی ہے، افرا نے اونچی آواز میں اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ شاہو! سب نے ایک ساتھ خوشی کا نعرہ لگایا۔ امان صاحب نے بھی دل میں اپنے ابا حضور کو یہ خوبصورت فیصلہ کرنے پر لو یو کہا۔ مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا، لینے تجھے او افرا آئیں گے تیرے سجنا۔ ارسلان اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر گا رہا تھا، جبکہ عفان، نعمان، کاشان اور عدنان افرا کے ارد گرد بھنگڑا ڈالنے لگ گئے۔ افرا شرما کر نیچے بھاگ گئی۔ اوئے ہوئے، شرما گئی! سب نے یک زبان ہو کے اونچی آواز میں کہا، سوائے امان کے۔ اسے افرا کی یہ ادا بہت بھائی تھی۔ دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے، دلہن کا تو دل دیوانہ لگتا ہے۔ اب لڑکیاں اپنا گلا پھاڑ رہی تھیں، جبکہ سب لڑکے امان کے گرد بھنگڑا ڈال رہے تھے۔ امان بھی خوشی سے ان سب کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے لگ گیا۔ اف، کتنا مزہ آئے گا، فل انجوائے کریں گے! اسکا نے نمل کے گلے میں باہیں ڈال کے اسے گھماتے ہوئے کہا۔ آہو، بہت انجوائے کریں گے! شمائنہ نے بھی خوشی سے کہا۔ آخر اس کے بھائی کی شادی تھی، پر یہ خوشیاں اس کی زندگی بدلنے والی تھیں، اور اس کی زندگی میں کون سا طوفان آنے والا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے چراغوں کا سفر کتنا ہے۔